اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبہ چینل صدائے جہانیہ کے میزبان اشرف حدی مشہدی کا سلام قبول کیجیے۔ صاحبہ، آج میں آپ کے سامنے بینک کی بدلتی ہوئی پالیسیوں کے حوالے سے کچھ معلومات عرض کر رہا ہوں۔ صاحبہ، آج سے کچھ عرصہ پہلے بینکوں کی صورتحال بڑی شاندار تھی، اور خاص کر پنجاب بینک جہانیہ کی صورتحال بڑی شاندار تھی۔ اگر خدا نخواستہ مہینہ ختم ہونے سے قبل درمیان میں اتوار اور ہفتے کا دن آتا تو یہ جاتے ہوئے جمعے کے رات پیسے اے ٹی ایم مشین میں ڈال جاتے، اور صبح ضرورت مند حضرات اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اے ٹی ایم کے ذریعے اپنی رقم نکلواتے اور اپنا کام پورا کر لیتے۔ لیکن کچھ عرصہ سے اب صورتحال تقریباً 3 ماہ سے ایسا ہے کہ خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار آ جاتی ہے، تو اتوار کے دن اے ٹی ایم مشین بند کر دی جاتی ہیں، اس لیے کہ لوگ پیسے نکال کے مشین خراب کر دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے اے ٹی ایم کی مشین یوز کرنے کے لیے پیمنٹ جمع کروائی ہے تو ان کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اے ٹی ایم مشین یوز کریں۔ یہ اے ٹی ایم مشین بند نہیں کرنی چاہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 70% ملازمین یا پینشنر اب بھی چیک کے ذریعے اپنی تنخواہ وصول کرتے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب جمعہ کے دن بینک بند ہوتا ہے تو اس دن اگر 28 یا 29 تاریخ ہے، اب کی بار غالباً 28 تاریخ تھی، ہفتے کو 29 تاریخ تھی، اور اتوار کو 30 دسمبر تھا، اور پھر آگے سوموار کو بینک ہالیڈیز تھا، تو تنخواہوں کی وصولی کے باب میں خاصی مشکلات پیش آئیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مہینہ جب یوں لمبا ہوتا ہے تو ملازمین کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ریزرو لگ جاتا ہے۔ تو اس طرح کافی لمبا پیریڈ انتظار کرنا پڑتا ہے، اور 1 تاریخ کو تنخواہیں وصول کی گئیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے بھی بحث چھڑی تھی 1995-96 میں کہ اکاؤنٹ آفس والے 1 یا 2 دن کے لیے تنخواہیں رکھ لیتے ہیں، اور اس کے عوض انہیں کافی سارا پروفٹ حاصل ہوتا ہے۔ اب بھی یہ بحث تواتر سے جاری ہے کہ کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ میں نے اس عرصے میں ایک سینئر بینکار سے کچھ معلومات حاصل کیں، تو وہ کہنے لگے کہ جب 1 کروڑ روپیہ بینک میں ایک رات پڑا رہتا ہے تو اس کے عوض 15,000 روپے بینک والوں کو پروفٹ ہوتا ہے۔ تو تنخواہوں کے سلسلے میں اور پینشن کے سلسلے میں کتنا پیسہ ہے، یا عام حالات میں جن کو ضرورت ہوتی ہے، جن کی ملازمتیں تو نہیں ہوتی لیکن وہ تنخواہ اپنی وصول نہیں کر سکتے یا پیمنٹ وصول نہیں کر سکتے، تو اس کے عوض پیسہ پڑا رہتا ہے، تو بینک والوں کو کتنا منافع ہوتا ہوگا۔ اس بینکار کی بات پہ اگر یقین کر لیا جائے، اور میں نے یقین اس لیے کر لیا کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے، اور اس نے پورے ایمانی قوت کے ساتھ یہ بات کہی کہ ایسا ہوتا ہے، اور مجھے یقین آ گیا کہ واقعی کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے کہ یکدم بینک شیڈول میں، تنخواہوں کے شیڈول میں تبدیلی آئی، اور اس کی وجہ سے ان کو تو شاید فائدہ ہو رہا ہے، لیکن تنخواہ وصول کرنے والوں کا کباڑہ ہو جاتا ہے۔
پہلے ایک روٹین بن چکی تھی، جو سہولت پہلے میسر ہو وہ چھین لی جائے تو تکلیف بہت ہوتی ہے۔ اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں کہ تنخواہ آئے گی تو فلاں کام کریں گے، تنخواہ آئے گی تو فلاں کام کریں گے۔ بہت سے بچے مہینے کے آخر پہ یونیورسٹیوں سے گھر آتے ہیں اور وہ تنخواہیں لیٹ ہونے کی وجہ سے 1 یا 2 دن لیٹ واپس گئے ہیں۔ تو اس لیے میں بینک انتظامیہ سے ملتمس ہوں کہ پلیز وہ سابقہ طریقہ بحال کیجئے، ورنہ ہمارا برا حال ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے تو ہمیں عادی کر لیا کہ اگر درمیان میں 2 چھٹیاں آ رہی ہیں آخری دنوں میں تو ان چھٹیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ اگر ہفتہ اور اتوار کو بینک بند رہتا ہے، مہینہ پورا ہو رہا ہے، 29 اور 30 کو ہفتہ اور اتوار ہے، تو آپ 28 تاریخ کو جاتے ہوئے تنخواہیں ATM میں ڈال جاتے تھے اور اس طرح ATM مشین استعمال کرنے والوں کے لیے بڑی سہولت رہتی تھی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 70% لوگ ایسے ہیں جو چیک کے ذریعے اپنی تنخواہیں نکلواتے ہیں اور انہیں مجبوراً پھر اتوار کے بعد کسی دن تنخواہ دیکھنا نصیب ہوتی ہے، تو اس کا سراسر فائدہ بینک والوں کو ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے کروڑ بنتے ہوں گے اس چھوٹی سی تحصیل کے۔ ضلع خانیوال کو دیکھ لیں، آپ ضلع ملتان کو دیکھ لیں اور باقی جگہ کو دیکھ لیں۔ اگر واقعی اس بینکار کی بات درست ہے تو پھر بینک والوں کے اتوارے نیارے ہو جاتے ہیں، جبکہ تنخواہ یا پینشنر حضرات کے گھر میں سوگ کی فضا ہوتی ہے۔ مہینے کے آخر میں کتنا بھی کوئی امیر آدمی ہو، اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ پورا مہینہ ایک سرکاری ملازم ہے تو اس نے اپنا پیٹ پالنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کی فیسیں ادا کرنا ہوتی ہیں، درمیان میں کسی کا سمیسٹر فیس آ گئی تو وہ بھی ادا کرنا پڑتی ہے، شادی بیاہ کے دن آ جاتے ہیں تو وہ بھی نمٹانے پڑتے ہیں، کوئی اور خوشی غمی کے دن آ جائیں تو وہ بھی اسی تنخواہ سے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اکثر لوگوں کی 22، 25 اور بعد کی جو ڈیٹس ہوتی ہیں خالی جیب ہوتے ہیں، تو اگر ان کو اور لیٹ کر دیا جائے تو آپ ہی تصور کیجئے کہ وہ کس حال میں زندہ ہوں گے۔ تو میری بینک انتظامیہ سے التماس ہے، اور خاص کر میں تو اپنے بینک، میری تنخواہ دی بینک آف پنجاب جہانیہ سے آتی ہے، اور پہلے ہم دوسرے بینکس والوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو جی ہماری تنخواہ تو آ گئی ہے، آپ لوگوں کی تنخواہ نہیں آئی، تو اب تو ہم یہ کہنے کے قابل بھی نہیں رہے اور یہ انتظامیہ نے ہمیں کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ ہم التماس کرتے ہیں، یقین کریں کچھ بینکوں، دوسرے بینکوں کے، دی بینک آف پنجاب کے ساتھ ساتھ UBL کے کچھ لوگوں نے وہاں سے تعلق ختم کر کے میزان میں کھاتے کھلوا لیے ہیں، اور فیصل بینک میں کھاتے ان کے کھل گئے ہیں۔ تو اگر یہی حال رہا تو پھر یہ پنجاب بینک کیا، یہ UBL کیا، یہ باقی بینک کیا،
پھر پرائیویٹس بینک کی طرف توجہ ہوگی کہ ان کی سروس بہتر جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ